اب یہ بار بار اعمال پہ زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ بھئی یعقوب کا خط پولس کے خلاف لکھا گیا ہے۔ پولس اس چیز پہ زور لگا رہا تھا کہ ایمان سے آدمی راست باز ٹھہرتا ہے، عمل سے نہیں۔ یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں، عمل سے راست باز ٹھہرتا ہے، ایمان سے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ پہلی آیت دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کن لوگوں کو خط لکھا گیا ہے۔ خدا اور خداوند یسوع مسیح کے بندے یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو۔ جب 12 قبیلے ہیں تو یہ بنی اسرائیل کے ہیں، 12 قبیلے جو جا بجا رہتے ہیں، سلام پہنچے۔ تو قوم بنی اسرائیل وہ یہودیوں کو خط لکھ رہا ہے کہ اور یہودیوں کے ہاں شریعت میں اعمال پہ پورا زور تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے الگ ہو گئے ہو۔ شاید یہ بیماری اس وقت پھیلنے لگی تھی کہ اب ہمیں کوئی اعمال کی ضرورت نہیں ہے، مسیح نے بچا لیا ہے۔ کہہ رہا ہے مسیح نے بالکل بچا لیا ہے، لیکن یہ کیسے ثابت ہو کہ آپ بچ گئے ہیں؟ یہ آپ کے اعمال سے ظاہر ہوگا۔ تو عمل نتیجہ ہے ایمان کا، لیکن ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر اعمال کی صورت میں ایمان ظاہر نہیں ہوتا تو وہ ایمان نہیں ہے، یا وہ ایمان ناقص ہے، یا بقول لکھیے کہ وہ ایمان مردہ ہے۔ اس میں کوئی حرکت نہیں پائی جاتی، وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اور جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ مرا ہوا شخص ہے، اس میں سے دم نکل گیا ہے، اب وہ سانس نہیں لیتا ہے، اس کی نبضیں بند ہو گئی ہیں، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کلینیکل ڈیتھ اس کی واقع ہو چکی ہے۔ اب آپ اس سے کوئی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ اٹھ کے کوئی کام کرے گا، اس کو لاکھ کہتے رہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ اس لحاظ سے مردہ ہے۔ تو ایمان اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لیکن کیا آدمی اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے؟ اب ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، روزے رکھتا ہے، رمضان کے 30 اور مسیحیوں کے 40 70 روزے رکھتا ہے، 2 حج کرتا ہے، ایک حج جا کے خانہ کعبہ کرتا ہے، دوسرا ویٹیکن شریف جاتا ہے، 2 حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے 2 طریقوں سے، ادھر 2.5% بچت پہ سال کی وہ دیتا ہے، بینک سے کٹواتا ہے، ادھر یقین دیتا ہے تو ڈبل زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا ایمان نہ ہو تو صرف اعمال سے راست باز نہیں ٹھہرتا۔ دونوں ایکسٹریم غلط ہے۔ صرف ایمان سے راست باز ٹھہرتا ہے بھی غلط ہے، اور صرف اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ اعمال ایمان کا نتیجہ ہے تو صحیح ہے، اگر وہ اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، ویسے ہی اچھے نیک کام کرتا رہے، تو پھر آپ تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ ایک آدمی اچھے کام کر رہا ہے، آپ نہ کریں تبلیغ، لیکن سارے اس پہ زور دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں، شریف آدمی ہیں اور مسیحی ہیں، تو تب بھی مسلمان تبلیغ کرے گا کہ بھئی آپ اس کلمہ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، اتنے شریف آدمی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ بھی ایمان کو لازمی سمجھتا ہے، اگرچہ اعمال کی بات کرتا ہے، لیکن اعمال اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کو بھی اگر کوئی مسلمان اچھا دکھائی دیتا ہے یا ہندو اچھا دکھائی دیتا ہے، آپ کہتے ہیں بھئی آپ مسیح پر ایمان لے آئے، تو آپ بھی ایمان کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نہ صرف اعمال بچاتے ہیں، نہ صرف ایمان بچاتا ہے، بلکہ مسیح کی راست بازی پر جب آپ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ مسیح کی راست بازی آپ کو بچاتی ہے اور وہ آپ کو نیک اعمال پر اکساتی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے دوا لکھ کے دی، آپ یہ دوا کھائیے، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے، لیکن پھر بھی کہا ٹیسٹ کراؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب بات پہلے چیک کیا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ چیک کیا تو 160-80 تھا، جب پرسوں چیک کیا تو 160-80 تھا۔ وہ کہنے لگا اس سے کم نہیں ہو رہا، 80 تو ٹھیک ہے لیکن 160 سے نیچے نہیں اتر رہا، میں آپ کی دوا بدل دیتا ہوں، آپ یہ دوسری دوا استعمال کریں۔ کیونکہ آپ نے شکایت کی تھی کہ جب ہم دوا کھاتے ہیں ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو میں دوا بدل دیتا ہوں۔ یہ ہے عملی نتیجہ، جس سے معلوم ہوتا ہے دوا اثر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ اگر آپ کہیں کہ میں دوا مسلسل کھا رہا ہوں لیکن بلڈ پریشر نیچے کم نہیں ہو رہا، وہ کہے گا بھائی کوئی گڑبڑ ہے، اب آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں، یہ کوئی دوا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے دلی کی کوئی خرابی ہے، یا آپ کسی کو دے بیٹھے ہیں اور جھوٹا لے آیا ہے۔ تو اعمال یہی ہے، یہ اس کے جو نتیجہ ہے ایمان کا،
وہ آپ کو ظاہر کرتا ہے. آپ دوا نہ کھائیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. آپ دوا کھا رہے ہوتے کچھ تو اثر ہوتا، کوئی ظاہر نہیں ہوا. ہمیں یاد ہے کہ حکیم صاحب تھے، جمشید صاحب، اب ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، اس وقت وہ کافی ان کی عمر تھی. ہم ان کے پاس گئے دکھانے کے لیے. میں نے کہا بیٹا تمہاری جوانی کا زمانہ تھا، نئے نئے جوان ہوئے تھے. کہا کہ بیٹا کل آنا لیکن ناشتہ کر کے نہیں آنا، خالی پیٹ آنا ہے. سمجھ گئے نا خالی پیٹ آنا؟ نے کہا آپ اندازہ لگائیے آدمی نارتھ نازم آباد میں رہتا ہو، نہیں آدمی رہتا ہو خود مریض جو ہے وہ رہتا ہے لالو کھیت میں، اور حکیم صاحب ہے نارتھ نازم آباد، عذاب الہی ہے، گھنٹوں سفر کر کے جاؤ. دوسرے دن ہم نے پھر کیا، پہنچے، نفس کو پکڑا، اٹھو اٹھو خبیث. ہمیں کہا کیا ہو گیا؟ تم سے کہا تھا ناشتہ نہیں کرنا ہے. کہا ناشتہ نہیں کیا ہے، بکواس کرتے ہو، نفس جھوٹ نہیں بولتی، تم جھوٹ بول رہے ہو. میں نے کہا صاحب ناشتہ نہیں کیا. کہنے لگے کچھ کھایا تھا؟ کہ نہیں. کچھ پیا تھا؟ کہ چائے کا ایک کپ پیا تھا. تو کہنے لگے خالی پیٹ سے نہ ہوئے، اب کل پھر آنا. تو جیسے نفس جھوٹ نہیں بولتی، وہ یہ بتاتی ہے حکیم کو کہ بھئی آپ نے کچھ نہ کچھ کھایا یا پیا ہے. تو اسی طرح سے آپ کی یہ نفس جو ہے جس کے اوپر خدا ہاتھ رکھے ہوئے، وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، اور جو کیا ہے وہ کس چیز کا نتیجہ ہے، آپ کے ایمان کا نتیجہ ہے یا آپ نے رسمن کیا ہے. ہم چرچ نہیں جاتے، سیدھی سی بات ہے. کسی کو برا لگتا ہے، برا لگتا ہے، ہم نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں وہ بیماری لاحق نہیں ہے جو ہمارے بوڑھوں کو لاحق ہوتی ہے. کہ چھوٹے سے ہوتے تھے بچے تو ماں باپ لے جاتے تھے چرچ، عادت بن گئی، جوانی ہوئی تو پھر جا رہے ہیں، شادی ہو گئی تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، بیگم کو بھی لے کے جا رہے ہیں. اب بڈھے ہو گئے، اتوار آتا ہے بے چینی ہوتی ہے کہ یار کیا چکر ہے. ہاں چرچ جایا کرتے تھے، وہ نہیں گئے اس لیے بے چینی ہے، چلو چرچ چلو. وہاں پہ کچھ سننے کو ملے یا نہ ملے لیکن جائے گا ضرور، عادت سے مجبور ہے. چرچ جانا اچھی بات ہے لیکن عادت سے مجبور ہو کے جانا اچھی بات نہیں ہے. خوشی سے جائے خدا کے گھر میں بہت اچھی بات ہے. تو یہ لوگ کچھ عادت سے مجبور ہو کے نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایمان کا تقاضا نہیں ہوتا. جس معاشرے میں رہتے ہیں معاشرہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی آپ کو ملے السلام علیکم، بہت اچھی بات ہے. بچی نے بھی کہا تھا جو تم سلام کرو کرو، سلام کر رہے ہیں. لیکن ہم جان بوجھ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، کیونکہ اس سے شخص کو ہم سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. ہاں ہم سے خطرہ ہو، ہم اس کو گولی مارنے والے ہوں تو ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہم گولی نہیں مار رہے، سلامتی سے ہو. ہم کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے اس کا. ہم عادتاً السلام علیکم کہتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو، یہ عادت ہے، معاشرے کا ایک حصہ ہے. تو اس کی کوئی جزا نہیں ملے گی. جزا اس کی ملتی ہے جو آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں، اچھا کام یا برا کام. اور مزے کی بات ہے کہ عربی میں دونوں کے لیے جزا ہے. اردو میں ہم نے ایک کے لیے جزا رکھا ہے، ایک کے لیے سزا رکھا ہے. عربی میں دونوں جزا ہیں کہ وہ آپ کا بدلہ ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ اس کی مزدوری ہے جو آپ کو دی جاتی ہے. اچھا کیا ہے تو اس کی مزدوری نیکی کی صورت میں، اور برا کیا ہے تو اس کی مزدوری سزا کی صورت میں. مثالیں بہت اچھی ہیں. راہب پاشا کی مثال بیکار ہے، سچی بات. مسیح حضرات کی سمجھ میں آتا ہوگا جنہیں عہد عتیق پڑھا ہے، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سب کی سمجھ میں آتی ہے ہمارے معاشرے میں، چاہے نام مختلف ہو کہ کوئی دوسرا بیٹا تھا جس کی قربانی دی، لیکن یہ تو ہے انہوں نے قربانی دی. اسی اب سنت بھی ہے کہ صاحب آپ بھی جانوروں کی گردن پہ چھری پھیریں، بیٹے کی نہیں پھیرنا، مارے جائیں گے. لیکن یہ عام مثال جو ہے کہ کوئی بھائی یا بہن آتے ہیں اور ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں یا بھوکے پیاسے ہیں، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ بھائی یا بہن سے مراد کا سگے بھائی ہیں یا سگی بہن ہے؟ اب یہ جب وہ کہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، تو ان تمام قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھائیوں کہتا ہے کہ وہ جو 12 کے 12 قبیلے ہیں سب اس کے بھائی لگتے ہیں، سارے بھائی. وہ جو اہل ایمان ہیں وہ سارے اس کے بھائی ہیں. اور یہاں پہ تقریباً کچھ محدود ہے اہل ایمان ہیں، لیکن جو وہ اہل ایمان ہیں جو کہ پہلے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اب مسیح پر ایمان رکھتے ہیں.
اب آپ کی سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ جب آپ استثناء 18 پڑھتے ہیں کہ تیرے بھائیوں میں سے نبی برپا کروں گا، تو تیرے بھائیوں سے مراد قوم بنی اسرائیل ہی ہو سکتی ہے، قوم بنی اسماعیل یا قوم بنی قیداد یا قوم بنی نبوت وغیرہ اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا لگا بندہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو وہ عبارت بھی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے اگر آپ ایک بات کو سمجھ لیں۔ کبھی کہتے ہیں بھائیوں بیچ میں پہلے باب کی 19ویں بات میں اے میرے پیارے بھائیوں، اچھی خاصی بات بھائیوں کہتا چلا آ رہا تھا، اب یہ پیارے بھائیوں، اس میں پیارے کی ضرورت کیا آ گئی تھی؟ باقی ہر جگہ میرے بھائیوں ہے، میرے بھائیوں ہے۔ آپ اس کو دیکھیں یہ کیا ہے، اور وہ کیونکہ اس سے پہلے کہہ چکا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں ہم میں ہر ایک طرح کے پہلے پھل ہو، اے میرے پیارے بھائیوں۔ اب جہاں پہ اس بات کا تقاضا تھا کہ یہ خدا کو پیارے ہیں تو مجھے بھی پیارے ہیں، وہ جس عملی بات کی کہہ رہا ہے کہ عملی طور پر کچھ ثبوت ہو جائے، جو خدا کو پیارا ہے وہ مجھے پیارا ہو۔ میرا آپ سے بغض اس لیے نہ ہو کہ آپ میرے ذاتی دشمن ہیں، بلکہ یہ وہ ہے میرے دشمن جو خدا کی بات نہیں مانتے، جو خدا کا کہنا نہیں مانتے۔ اب آپ کی سمجھ میں وہ زبور آنے لگ جاتے ہیں جن میں یہ ہے میرے دشمنوں کے دانت ٹوٹ جائیں، اللہ کرے ان کو وہ شیر کھا جائے۔ تو وہ اپنے دشمنوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، وہ تو بات چاہے اپنے مقابلہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، کہ وہ جو خدا کے دشمن ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو خدا کے دشمن ہیں وہ میرے بھی دشمن ہیں۔ اب آسان سی بات یہ ہے کہ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا آتا ہے چیپٹر، اس میں پھر اے میرے بھائیوں سے شروع ہو رہا ہے، نیا ٹاپک ہے، لیکن لگتا ہے کہ پچھلے ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ اس کا پچھلی عبارت سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا، بالکل الٹا ایک نیا ٹاپک ہے، لیکن پچھلی عبارت سے اس کا تعلق ہے۔ جب وہ اعمال کی بات کر رہا ہے تو وہ آپ سب سے ایک جیسی توقع نہیں کرتے۔ ایک آدمی نے بیچارے نے صرف 4 جماعت ہی پاس کی ہے، آپ اسے کہتے ہیں بھیا 2 کا پہاڑا سنا دو، وہ 2 کا پہاڑا سنا دیتے ہیں، بہت اچھے، شاباش، اس بچے کو آپ شاباش دیتے ہیں۔ یا پہلی جماعت میں یا دوسری جماعت میں ہے، چلو بھیا ٹیبل سناؤ، 2 کا وہ شروع ہو جاتا ہے، شاباش۔ لیکن اگر آپ البرٹ آئنسٹائن سے کہیں کہ 2 کا پہاڑا سناؤ تو جوتے نہیں مارے گا آپ کو کہ میری توہین ہے، میں اتنا بڑا میتھمیٹیشین ہوں کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکا، اور مجھ سے کہہ رہے ہو 2 کا پہاڑا سناؤ۔ اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایک نئی ایسی تھیوری پیش کرے جس کے بارے میں پہلے کسی نے نہ سوچا ہو۔ تو بڑے آدمی سے بڑی توقع کرتے ہیں، چھوٹے آدمی سے چھوٹی توقع کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے میرے بھائیوں، جب ہم نے بات عمل کی ہے تو اگر ایک عام صاحب ایمان کے عمل میں اور پادری صاحب کے ایمان میں فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی لیول پر ہیں، تو بھائی یا تو یہ آدمی بہت اونچا ہے کہ پادری صاحب کے لیول پر آ گیا ہے، یا پادری صاحب اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ عام آدمی کے لیول پر آ گئے۔ تب آپ کو تعلق دکھائی دے رہا ہے کہ عمل ہے، لیکن چونکہ جب ہم دوسروں کو پڑھاتے ہیں اور اس پہ خود عمل نہیں کرتے، اب وہ عمل کی بات ہوئی ہے، دوسرے سے کہتے ہیں چوری نہیں کرو اور خود ڈاکے ڈالتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں چوری نہیں کرنا، بری بات ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بت پرستی بری بات ہے، لیکن خود محمود غزنوی بنے ہوئے ہیں کہ دوسروں کے عبادت گاہوں پہ حملے کرتے ہیں، ان کے بت توڑتے ہیں، اور ان بتوں کے اندر کی جو دولت ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور 17 حملے کرتے ہیں۔ اگر بت ہی آپ کو توڑنے تھے تو بامیان کا بت آپ نے کیوں نہیں توڑا جو آپ کے وطن میں افغانستان میں موجود تھا، جو بعد میں طالبان نے آ کے توڑا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دلچسپی بت توڑنے سے نہیں تھی، آپ کو دلچسپی پیسے سے تھی۔ تو بڑے سے بڑی توقع کی جاتی ہے، اس لیے اگلی عبارت کا اس سے تعلق ہے کہ عمل ہے، لیکن اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کچھ کر کے دکھائیں۔
اور اس کے بعد ایک بڑی خطرناک چیز کا ذکر کیا ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے خطرناک چیز کون سی ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو کہے گا دل۔ یہ بہت بڑا باغی ہے، ساری مصیبتیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، یہ قابو میں نہ رہے، ذرا تیز ہو جائے تو کباڑا ہو جاتا ہے، تو بہت سارے نقصان بھی کرتا ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے بڑی نقصان دہ چیز جو ہے وہ زبان ہے، اور یہ زبان سے مراد اردو، فارسی، پنجابی، عربی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوتھڑا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، جس سے آپ بولنے کا کام لیتے ہیں۔ کیونکہ بات ہے کہ جیسے ہی آپ بولتے ہیں آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور جب خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے پھر کچھ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، اور کچھ لوگ واقعی کرتے ہیں اور وہ ایمان عمل نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ یہودیوں کا بیڑا غرق کرے، ٹھیک ہے، زبان آپ نے استعمال کی، زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ یہودیوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے عملی طور پر خود کچھ حملے شروع کر دیتے ہیں تب میں خطرناک ہے۔ تو یہ کہنا کہ اعمال ہیں، اعمال نہیں، صرف نیک اعمال، اچھے اعمال، کیونکہ بدماش بھی اعمال ہی کرتا ہے، وہ کون سے اعمال نہیں کرتا؟ چور کا بھی عمل ہے، بلکہ ہم چور کو داد دیتے ہیں۔ سردیوں کا زمانہ ہے، سارے لوگ بستر میں گھسے ہوئے ہیں، سردی لگ رہی ہے، ٹھٹر رہے ہیں، کسی نے ہیٹر آن کیا ہو، کسی نے کچھ، اور وہ بیچارہ ایک لنگوٹ باندھ کے ننگے بدن، کیونکہ ان کپڑوں کے ساتھ چوری نہیں کر سکتا، پکڑا جائے گا، تیل مل کے تاکہ اگر کوئی پکڑے بھی تو ہاتھ اس کا پھسل جائے، یہ جان بچا، وہ اس سردی میں نکلتا ہے، ساری رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پھر اس کو کچھ صلہ ملتا ہے، تو اس سے اتنا عمل تو ہم آپ نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ایمان سے آدمی راست باز نہیں ٹھہرتا، عمل سے، اب یہ ہے کہ ہر اس عمل سے جو شریعت کے مطابق ہے، جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، اس سے راست باز ٹھہرتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہے تو نہیں ٹھہرتا۔ تو اعمال سے مراد صرف اعمال نہیں ہے، کام نہیں ہے، بلکہ اچھے کام ہیں، نیک اعمال ہیں یا اعمال صالحہ ہیں۔ اور اعمال صالحہ کا فیصلہ یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے میں وہ اچھا سمجھا جاتا ہے یا نہیں، بلکہ خدا کی نظر میں وہ اچھا ہے یا نہیں ہے۔ اگر خدا کی نظر میں وہ اچھا ہے اور معاشرے کی نظر میں اچھا نہیں ہے، مثلا معاشرے کی نظر میں یہ اچھی بات ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے سارے سیاستدان یہی کام کرتے ہیں، رات دن اس کی بڑی پریکٹس کرتے ہیں، اور جھوٹ کا پھر جواز بھی رکھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس معاملے سے سیاق و سباق سے نکال دیا گیا، میرا تو مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب تو یہ تھا۔ جسٹیفائی بھی اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، لیکن خدا کا حکم یہ ہے کہ نہیں، جھوٹ بری بات ہے، اگر جھوٹ ہے تو پھر وہ جھوٹ ہی ہے، اس کو آپ سچ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو سچ ثابت کرنا اس سے زیادہ برا فعل ہے۔ تو آدمی ایمان سے راست باز نہیں ٹھہرتا، مسیح کی وفاداری سے ٹھہرتا ہے، اور نیک اعمال سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے، اور یہ نتیجہ ہے اس ذات پر اعتماد کرنے کا اور بھروسہ کرنے کا، کیونکہ اس نے کوئی برائی نہیں کی تو اب ہم سے بھی کوئی غلط کام نہیں کروائے گا۔ اگر وہ برائی کا مرقع ہوتا، بدماش ہوتا، تو پھر ہمیں بھی بدماشی کے راستے پہ لگا دیتا۔ اگر ہم بدماشی کے راستے پر لگے ہیں تو پھر ہم اس کا کہنا نہیں مان رہے، ہم شیطان کا کہنا مان رہے ہیں، خدائے رحمان کا کہنا نہیں مان رہے۔ اگر اس کا کہنا مانیں گے تو نیک اعمال ہوں گے۔ پھر نیک اعمال کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن ایک مثال جو ہر دور میں چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی کو، کسی بھائی بہن کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ وہ ضرورت پوری نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ اب اس میں یہ کوئی بھائی یا بہن آپ کے پاس آئے اور کہے گا ہم بھوکے ننگے ہیں، ہماری مدد کی جائے، آپ مدد کر دیں، عجیب سا لگتا ہے۔ یہ صاحب ایمان ہے، کہ بھائی کا مطلب یہی ہے اور بہن کا مطلب یہی ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، اور کوئی بھی آپ کے پاس کیجیے کہ سائمن بھائی آگے رات کو دروازہ کھٹکھٹا دیں کہ بھائی میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ کے فریج میں جو کچھ ہے نکال دیجیے، ہم نکال دیں گے؟ ہم نہیں نکالیں گے۔ یہ کہیں مجھے سردی لگ رہی ہے، آپ اپنا سویٹر اتار دیں، ہم اتار دیں گے؟ ہم نہیں۔ تو کانٹیکٹ سے بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب انفرادی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بھائی یا بہن آپ کے پاس نہیں آتے، وہ بھائی یا بہن جاتے ہیں پادری صاحب کے پاس،
یا مذہبی لیڈر کے پاس اور اس سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ہماری حال پہ کبھی غور کیا؟ تو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا، انفرادی طور پر آپ نہیں جانتے کہ یہ صاحب ایمان ہے یا نہیں۔ سائمن صاحب کو ہم جانتے ہیں، یہ آتے رہتے ہیں، لیکن کوئی نیا آدمی آ کے کہے کہ میرا نام یسوع مسیح ہے اور آپ میری مدد کیجیے، تو ہم کریں گے۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک صاحب جن کے بارے میں بعد میں بتایا گیا وہ پادری ہیں، صبح سویرے ہمارے گھر پہ پہنچ گئے۔ ہم باہر نکلے تو معلوم رکشے میں ایک صاحب ہے، دیکھا نہیں تھا کبھی۔ ہم نے کہا، انہیں نام بتایا اور کہا کہ میں وہ فلاں پادری ہوں۔ تو اچھی بات ہے، تشریف لائیے، بیٹھیے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہنے کہ مجھے روح القدس نے کہا ہے کہ اس بھائی کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہیں 50 روپے دے دے گا۔ اس زمانے میں ہمیں پوری تنخواہ 150 روپیہ ملتی تھی، تو 1/3 ان کو دے دی۔ ہم نے کہا بہت اچھا کیا، لیکن روح القدس کو سمجھا دیں غلط حرکتیں مت کیا کریں۔ کیا مطلب؟ ہم کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہا کہ جا کے بھائی سے لے لو 50 روپے، ہم دینے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں آپ کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ روح القدس سے کہیں کہ ہم سے کہے 100 روپے دے دو، ہم 100 روپے دے دیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سے کہے، ہمارے پاس آتا ہے، میں شرماتا کیوں ہے روح القدس بھائی، آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے پاس، تو ہمیں معلوم نہیں کہ نیا آدمی ہے، ہم نے کوئی مدد نہیں کی اور قدم صاحب نے کیا وہ پادری ہے بھی یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ مسیحی بھی تھا یا نہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ شخص چرچ کے پاس آتا ہے اور چرچ سے بات کرتا ہے اور چرچ اس کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ چرچ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری چرچ کا آدمی ہے یا نہیں ہے، اور اس کی حالت ایسی تباہ ہے، ہم نے آج تک اس کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کیا۔ ہم آپ کو صرف ایک واقعہ سنا دیتے ہیں، سچا واقعہ جو ہمارے ایک دوست کے ساتھ، ہمارے ساتھ، اور وہ واقعہ جو ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑی جن صاحب نے بائبل کا یہ ترجمہ کیا تھا، فادر لیبیریس، ان کا ہے۔ ایک میٹنگ میں ہم لوگ تھے، اب وہ غریب آدمی، مست ملنگ آدمی بیٹھے رہتے تھے، ساتھ میں بیٹھنے کا اتفاق ہو گیا، پھنس گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے انہوں نے لا کے کچھ رکھ دیا، وہ لڑکی کچھ لے کے آئی، پہلے سموسے، تو فادر صاحب نے کہا دیکھو سب ایک ایک لے رہے ہیں، تم 2 اٹھانا۔ مروائے گا؟ ہم نے کہا فادر، اب پہلے وہ ہمارے پاس آئے، ہم نے 2 اٹھا لیے، پلیٹ میں رکھ لیے۔ فادر صاحب کہنے لگے ان میں سے ایک مجھے دو۔ انہوں نے کہا بڑی بھوک لگی ہے آج کو، اور خود بھی 2 اٹھائے۔ اچھا بھائی بھوک لگی ہوگی، تھوڑی دیر میں بسکٹ لے کے آئی، 2 لینا، 2 لے لیے بھائی، ایک انہوں نے اٹھا لیا، ہو جی اپنی پلیٹ میں ڈال دیا۔ وہ کیلا لے کے آئی، 2 لینے ہیں، اچھا بھائی 2 کیلے لے لیے، انہیں 1 کیلا اٹھا کے رکھ لیا اور خود بھی 2 لے لیے۔ اب آپ بتائیے، ہم نے کہا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ ہم نے کہا کہ اب فادر کو آ رہی ہے شرم، یہاں کھاتے ہوئے سب کے سامنے، پیٹو آدمی اب باہر جا کے اکیلے اکیلے کھائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے خالی ہاتھ۔ ہم نے کہا اکیلے کھائے؟ کہنے کہ نہیں یار، بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے نا، تو باہر کچھ بچے کھڑے تھے، چہرے سے لگتا تھا کہ بھوکے ہیں، مانگ نہیں رہے تھے لیکن چہرے سے لگتا تھا، تو میں ان کو دے کے آیا ہوں۔ ان کو پیرش پریس بنا دیا اور بعد میں ہٹانا پڑ گیا، کیونکہ جو پیسے آتے تھے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ کہ یہ تو نہیں چلتا بھائی چرچ میں، یہ چرچ کیسے چلے گا؟ ان کا چرچ چلے یا نہ چلے، خدا کا کام تو ایسے ہی چلتا ہے، رکھنا ہے تو رکھ لو، نہیں تو ہٹا دو۔ اب کیونکہ ایک دفعہ جو کیتھولک ہو جائے، فادر ہو جائے، تو آپ اس کو ڈی فراک نہیں کر سکتے، تو وہ ڈی فراک سے نہیں کیا، انہوں نے اس کا ٹرانسفر کر دیا جس کو دوسری جگہ، وہاں پہ ان کی یہی حرکتیں۔ تو وہ عملی طور پر یہ ہے کہ یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ جس کو آپ فادر یا باپ کہہ کے پکارتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ اور وہی فادر لفظ جو ہے اس کو چونکہ ہسپانوی زبان میں پادرے کہتے ہیں اور پارچوگیز میں بھی پادرے کہتے ہیں، تو جب وہ آئے کیتھولک فادر جو ویسے فادر کہلاتے تھے، تو وہ چونکہ بولنے والے تھے پارچوگیز، گوا میں جو آئے تو وہ پادرے کہلاتے تھے، تو پادرے سے بگڑ کے پادری بن گیا، یہ اردو کا کوئی لفظ نہیں تھا۔
تو اب جو پادری ہیں یہ سب کے سب باپ ہی ہیں، لیکن یہ وہ باپ ہیں جو اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھتے. اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر بھائی یا بہن ایسے ہیں اور وہ کسی ضرورت مند ہے اور وہ محتاج ہے تو ان ضرورت مندوں کا کام کرنا یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے. کپڑے چاہیے کپڑے دے، کھانا چاہیے کھانا دے، جو کچھ بھی ہے وہ کرے. یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ یہ عملی طور پر آپ کر کے دیکھیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے آپ کا ایمان بیکار ہے. آپ ہوں گے پادری ہوا کریں، لیکن کم از کم آپ صاحب ایمان نہیں ہیں. یعقوب کے مطابق صاحب ایمان ہیں تو پھر صاحب عمل بھی ہوں گے. تو یہ تھی آج کی اس عبارت کا کچھ خلاصہ اپنی زبان میں. اگر برا لگا ہو تو ہم بہت خوش ہیں، اور اگر اچھا لگا ہے تو آپ کے ہیں. تو اگر اس سلسلے میں کوئی سوال و جواب ہو، اس سے ہٹ کے نہیں بھائی. تم کو کہتے ہیں کھیت کی، آپ بولتے ہیں کھلیان کی، اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے.